اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کی کمائی۔ سیصلی نارا ذات لہب، اور ان قریب وہ ایسی آگ میں داخل ہوگا جو شعلے والی ہوگی۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں ایک رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں دعوت کا آغاز فرمایا تو یوں تو بہت بڑی تعداد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت کھل کر کے مخالفت کی، آپ کو ایذا اور تکلیفیں پہنچائیں، لیکن ان ایذا پہنچانے والوں میں سب سے آگے جو لوگ رہے ان میں ایک نام ابو لہب کا آتا ہے، اور ابو لہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، اور عرب کی عام روایت تھی کہ وہ قرابت داری کا، رشتہ داری کا بہت لحاظ رکھا کرتے تھے، لیکن اس شخص نے رشتہ داری کا بھی لحاظ نہیں کیا، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگرچہ وہ ایمان نہ لاتا لیکن رشتے کا خیال کرتے ہوئے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے رشتہ داری کا خیال کرتے ہوئے آپ کی خوب مدد فرمائی، اسی طرح یہ بھی کرتا۔ لیکن اس نے صرف یہی نہیں کہ آپ کی مدد نہیں کی، آپ کی تائید نہیں کی، آپ کی حفاظت نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بھی اور اس کی بیوی نے بھی جتنی تکلیفیں پہنچا سکتے تھے جب تک زندہ رہے اتنی تکلیفیں پہنچاتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے صفا پہاڑی پر دعوت دی اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا کر، تو اس موقع پر جب دعوت سننے کے بعد کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، تو یہ جو سورت کے شروع کے الفاظ ہیں، ان الفاظ سے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ذریعے سے اپنے حبیب کے لیے بولے ہوئے جملوں کا جواب دیا، اور وہ تو ایک زبان سے نکلا تھا، اور یہ ہر زمانے کے اندر کروڑوں لوگوں کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے وہ بد دعا کا جملہ جاری فرما دیا۔ اندازہ کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اللہ تعالیٰ کا کتنا اونچا مقام ہے، اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے۔ ہم سب لوگ اللہ کرے کہ اس نعمت کے قدر کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، اور غزوہ بدر جب پیش آیا تو اس کے ایک ہفتے کے بعد ابو لہب نے ام فضل کے غلام کے اوپر حملہ کیا۔ اس کی وجہ سے ام فضل نے ابو لہب پر لکڑی کے ذریعے سے حملہ کیا، اور اس لکڑی سے اس کے جسم پر ایک زخم ہو گیا، اور اس زخم کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر زہر پھیل گیا، اور وہ جو زہر پھیلا جس قسم کا، عرب اس بیماری کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیماری ایک دوسرے کو لگتی ہے، اور جب اسی وجہ سے اس کا اس بیماری کے اندر انتقال ہو گیا تو کوئی اس کے پاس نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عبرتناک انجام فرمایا اپنے حبیب کے ساتھ بدتمیزی اور زیادتی کرنے کی وجہ سے، کہ 3 دن تک اس کی لاش سڑتی رہی اور کوئی اس کے قریب نہیں آیا۔ 3 دن کے بعد اس کے بچوں نے دور سے اس کے اوپر پانی بہایا، اور مکے کے اونچے علاقے کے اندر ایک دیوار سے اس کو لگا کر اوپر سے پتھر ڈال دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ اس کے نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کی کمائی کام آئی، اور وہ شعلے والی آگ کے اندر داخل ہوگا۔ یہ تو دنیا میں انجام ہوا، آخرت میں وہ زبردست قسم کی آگ کے اندر داخل ہوگا۔ اور ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہتے ہیں، اس کا اصل نام تو عبد العزیٰ تھا، کہ یہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، ایسا تھا کہ جیسا کہ اس کی خوبصورتی اور چہرے کی چمک کا یہ عالم تھا جیسا کہ چہرے کے اندر شعلے بھڑک رہے ہوں، اتنا زیادہ اس کا رنگ سرخی مائل اور اتنی زیادہ خوبصورتی تھی اس کے اندر۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اس کا دنیا میں بدترین انجام ہوا، اور آخرت کے اندر جو انجام قرآن نے بیان کیا ہے وہ بھی ہو کر کے رہے گا۔ یہاں پھر وہی بات کہ اللہ پر، اس کے رسول کی سچائی پر اور قرآن کریم کی حقانیت پر یقین کرنے کا اور ایمان تازہ کرنے کا موقع ہے کہ یہ سورت پہلے نازل ہوئی اور انجام بعد میں ہوا، اور جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا بالکل ویسے ہی ہوا، کہ اس کی بیوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی بیوی کا انجام جو فرمایا تھا کہ اس کی موت جو ہوگی
وہ رسی کے ذریعے سے گلا گھٹ کر کے ہوگی۔ اور وہی ہوا کہ ابو لہب اگرچہ مکے کے مالداروں میں سے تھا لیکن بڑا کنجوس تھا، اور اس کی بیوی اسی وجہ سے لکڑیاں لاد کر کے اپنی پیٹھ کے اوپر لایا کرتی تھی، بنی ہوئی ایک رسی کے ذریعے سے اپنی کمر پر لاد کر، اور اس کو گلے کے اندر ڈال لیا کرتی تھی۔ ایک دن اسی کے ذریعے سے اس کا گلا گھٹ گیا وہ، اور اسی کے اندر اس کی جان نکل گئی۔ تو قرآن کریم نے جو انجام بیان کیا تھا وہ انجام ہو کر کے رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما برداروں کے لیے جو انجام جنت کی شکل میں بیان کیا ہے وہ بھی مل کر کے رہے گا، اور نافرمانی کا جو انجام اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے ذریعے سے بیان کیا ہے وہ بھی مل کر کے رہے گا۔ ہم سب کے لیے فکر کرنے کا، غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم اعمال کون سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال بھی بیان فرما دیے کہ کن اعمال کا کیا انجام ہوگا، ان اعمال کا یہ انجام ہے اور ان کا یہ انجام ہے۔ اب جو انسان اپنا انجام دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنا اعمال دیکھ لے، وہ کس قسم کے اعمال کے اندر مبتلا ہے۔ اور اس صورت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کا کتنا اونچا مقام ہے کہ اگر ان کو کوئی ان کے بارے میں کوئی برا جملہ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کیا انجام فرماتے ہیں۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ان سے محبت کرے گا تو اس کا انجام بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنا اچھا ہوگا، دنیا میں بھی اس کا کیا بہتر انجام ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا کیا بہتر انجام ہوگا۔ اور اللہ کی نظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن، کتاب اللہ اور رسول اللہ، یہ دونوں اللہ کے بڑے چہیتے اور لاڈلے اور محبوب ہیں۔ جو بھی اللہ کا محبوب اور لاڈلہ بننا چاہتا ہے وہ کتاب اللہ یعنی قرآن کریم اور رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں سے چمٹ جائے اور ان دونوں کی باتوں کو، ان دونوں کی سیرت کو اپنی زندگی میں شامل کر لے تو وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے نور سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو روشنی عطا فرمائے، اور ان دونوں کی ہدایت میں ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب تک جو غلطیاں ہوئیں، جو گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اتباع سنت والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔